بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خود کلام فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ اتری ہے۔ تو اگر قرآن پاک کو ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے، تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے مخارج کا بیان ادا کر کے پڑھیں گے تو اس سے قرآن میں خوبصورتی آتی ہے پڑھنے میں بھی، اور پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، اور اس کو پڑھنے میں دوسرا جو سنے گا اس کو بھی اچھا لگے گا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں یہ سیکھیں گے کہ قرآن پاک کی کون کون سی آیت کہاں کہاں سے ادا ہوتی ہے اور وہ کیسے سیکھتے ہیں۔ یہ دوستو نورانی قاعدہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ قرآن اچھا پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ سپارہ جو ہے نورانی قاعدہ، یہ ایک ایسی مثال کے طور پہ ایسا ہے کہ جیسے ایک بچے کو آپ انگلش میڈیم اسکول میں ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے ABCDEC وہ پڑھتا ہے تو بیس بنتی ہے، آگے جا کے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ لفظ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس سے یہ ادا کرنا ہے، یہ ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی جو ہے یہ قرآن پاک کی بیس ہے۔ جب آپ یہ سپارہ مکمل کر لیں گے اور اچھے طریقے سے مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اگر کوئی پڑھانے والا نہیں بھی ہوگا تو آپ خود قرآن پاک خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم یہاں سے شروع کریں گے اور اس کے پہلے ضروری کچھ باتیں ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے حروف کے مخارج کا بیان، کل 17 مخارج ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 17 اس سپارے میں 17 ایسے الفاظ ہیں کہ جو زبان سے اور منہ سے کہاں کہاں سے نکالنے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو یہ پہلے نمبر پہ ہے، 17 میں سے پہلا جو لفظ ہے اس میں الف، واو اور یہ یا جو ہے یہ محالت مدہ منہ کے خالی حصے کی ہوا سے نکلتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا الف تو یہ منہ کھول کے بنے گا اس الف، پھر آگے آ گیا واو، یہ بھی منہ کھول کے گول کر کے بنے گا، پھر یا یہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو اسی طرح دوسرے کا جو ہے نا دوسرے نمبر پہ آتا ہے حمزہ اور ہا۔ یہ حمزہ جو ہے نا حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف سے ہے وہاں سے نکلتا ہے حمزہ۔ ہا یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں کہ جو حلق میں سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا عین ہے اور ہا ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں جو حلق کے بیچ سے نکلتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں عین، ہا، یہ حلق کے بیچ میں سے نکلتے ہیں۔ آگے آ گیا چوتھے نمبر پہ غین، خا، یہ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے نکلتا ہے غین، خا۔ یہ اب آگے آئیں، پانچویں نمبر کا جو الفاظ ہے جسے کہتے ہیں موٹا قاف، اسے کہتے ہیں قاف۔ یہ زبان کی جڑ کا آخر جو کونا ہے، جو آخر جو کونے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے گی زبان، جب زبان آپ تالو سے لگائیں گے تو وہاں سے یہ خارج ہوگا قاف۔ اسی طرح چھٹے نمبر پہ ہے باریک کاف۔ باریک کاف اسی جگہ سے لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر کاف۔ آگے آ جائیں، ساتویں نمبر پہ شین ہے، جیم ہے اور چھوٹی یا ہے۔ یہ تینوں الفاظ زبان کا بیچ جب تالو سے بیچ سے لگے گا تو یہ ادا ہوں گے جیم، شین، یا۔ اسی طرح آٹھویں نمبر پہ ہے واد۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کے داڑوں سے لگے بائیں طرف سے
آسان اور دائیں طرف سے مشکل، دونوں طرف سے ایک دم نکالنا بہت مشکل ہے۔ تو ضاد آگے 9ویں نمبر پہ ہے لام۔ زبان کی کروٹ کے اخیر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ ادا ہوگا لام لام۔ 10ویں نمبر پہ ہے نون۔ انہی میں سے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے یعنی کہ اندر کی طرف سے ایک کم ہو جاتا ہے تو یہ لفظ ادا ہوتا ہے نون۔ آگے آ جائیں، 11ویں نمبر پہ ہے را۔ یہ را جو ہے یہ منہ گول کر کے انہی میں سے اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے، اور اس کا کچھ تعلق زبان کے پشت سے بھی ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے۔ را یہ ایسے ادا ہوگا۔ 12ویں نمبر پہ ہے قا دال تا۔ یہ 12ویں نمبر پہ جو 3 الفاظ ہیں زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے گی تو یہ 3 لفظ ادا ہوں گے قا دال تا۔ 13ویں نمبر پہ 3 الفاظ ہیں ظا ذال ثا۔ یہ زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگیں گے تو یہ 3 الفاظ ادا ہوں گے ظا ذال ثا۔ 14ویں نمبر پہ 3 ہی الفاظ ہیں صاد زا سین۔ یہ 3 الفاظ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو اس سے یہ ادا ہوں گے صاد زا سین۔ 15ویں نمبر پہ آتا ہے فا۔ یہ اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے گی تو یہ لفظ ادا ہوگا فا۔ اب 16ویں نمبر پہ 3 الفاظ ہیں با میم اور واو۔ با دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری کے ملنے سے، میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی تری کے ملنے سے، اور واو غیر مدہ دونوں جس کے اوپر کوئی مد وغیرہ نہ ہو، دونوں ہونٹوں کے گول کے تمام بند کرنے سے۔ با میم اور واو۔ 17ویں نمبر پہ 2 الفاظ ہیں نون اور میم۔ نون اور میم اگر دونوں ملتے ہیں تو یہ غنہ نہیں ہوگا۔ اگر میم پہلے ہوتا ہے اور نون بعد میں ہوتا ہے، جیسے میم نون زبر من، تو یہ غنہ آ جائے گا۔ لیکن اگر نون پہلے ہے اور میم بعد میں ہے تو اگر مثال کے طور پہ نون میم زبر نم، تو اس میں غنہ نہیں آئے گا۔ تو یہ مکمل 17 الفاظ ایسے ہیں جو پورے سپارے میں اور جو پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں سے ادا ہوتے ہیں، اس کا سبق آج یہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے بتائیں گے کہ آگے سپارہ الف با تا سا سے کیسے شروع کرنا ہے اور وہ لفظ کیسے پڑھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جب ہم بنائیں گے تو اس پہ ہم انشاءاللہ مزید روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔